میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا ہے، رمضان کے مہینے کی پہچان کروائی ہے۔ ہم بھی کسی شخص کا یا کسی چیز کا جب تعارف کرواتے ہیں تو اس چیز کے اور اس شخصیت کے اس پہلو کو بیان کرتے ہیں جس پہلو سے اس چیز اور اس شخصیت کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی شخص کا ہم نے کسی انسان کا تعارف کروانا ہو تو اس کے عظمت کے جو پہلو ہوتے ہیں اس میں سب سے نمایاں پہلو کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ M&A ہے، یہ فلاں کمپنی کے CEO ہیں، یہ فلاں یونین کونسل کے چیئرمین ہیں۔ سمجھانے کے لیے کسی بھی شخصیت کی عظمت کو بتانے کے لیے اس شخص کی جو مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں ان میں سے اس حیثیت کو ذکر کیا جاتا ہے جو حیثیت اس شخص کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ بتائے۔ اللہ جل جلالہ جب ہمیں رمضان کا تعارف اس آیت میں کروا رہے ہیں تو اللہ رمضان کے عظمت کے جتنے پہلو ہیں ان میں سے سب سے بڑے پہلو کو ذکر فرما رہے ہیں۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اتنا بڑا مہینہ ہے کہ دیکھو اس میں قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی گئی ہے، قرآن کریم جیسی کتاب اس مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو ہے، یعنی قرآن کریم اور رمضان کے تعلق کو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کریم اور رمضان کے تعلق کو مجھے اور آپ کو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ شہر رمضان، اس مہینے کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو تو اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اور سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، اور شب قدر بھی رمضان ہی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما کر اور رمضان کے مہینے کا تعارف قرآن کے ساتھ کروا کر مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن کریم سے اپنی زندگی کو وابستہ کر لیں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ جملہ بہت دفعہ ہمیں سننے میں آتا ہے نا، ہم بہت دفعہ سنتے ہیں، اور جو جملہ بہت دفعہ سنا جائے یا جو واقعہ بہت دفعہ ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، زندگی بنانے والی کتاب ہے، آخرت بنانے والی کتاب ہے۔ اس کو رسمی جملے سے ہٹ کر ذرا غور کرنے کی ضرورت، اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت۔ یہ کتاب ہدایت ہے، میں اس سے رہنمائی لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں؟ اس قرآن کریم سے میرا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس رمضان میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لوں، اگر کمزور ہے تو مضبوط کر لوں، اگر الحمدللہ مضبوط ہے تو مضبوط تر کر لوں۔ یہ قرآن کریم سے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اب مجھے ایک دعا کا مذاکرہ کرنا مقصد ہے۔ ایک مسنون دعا ہے، اور اس مسنون دعا میں اللہ جل جلالہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں یہ سکھایا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اور قرآن کریم ہمارے مسائل کا کیسا پائیدار حل ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے غموں سے، پریشانیوں سے نجات کا کتنا بڑا ذریعہ اور کتنا اکسیر نسخہ ہے، جس سے ہم غافل ہیں، جس سے ہم یقیناً غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصاب احد قط ہم ولا حزن، کسی بھی شخص کو چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، شہر کا رہنے والا ہے، کسی پیشے سے وابستہ ہے، کسی مسلک سے وابستہ ہے، کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کا غم اور پریشانی ہو، اور وہ اللہ سے یوں مناجات کرے، اللہ سے یوں بات کرے، اللہ سے یوں دعا مانگے، تو آگے اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، جو یہ دعا مانگے گا اللہ سے، اور جس طرح دعا مانگنی ہے اس طرح مانگے گا، دعا مانگنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں۔ پڑھ کر ہم اس کی برکتیں ضرور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ تصور ہوگا کہ میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں تو میری کیفیت بھی یہ ہوگی کہ میں مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے یہ عنایت فرما دے۔ تو جو اس دعا کو اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کے غم اور پریشانی کو دور فرما دے گا۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، اور اللہ اس غم اور پریشانی کے بدلے میں اسے خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ میری اور آپ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ خوشی اور میری اور آپ کی ضرورت ہے نا؟ ہم بھی پریشانی اور غموں سے نجات چاہتے ہیں، خلاصی چاہتے ہیں، تو یہ دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ انداز دیکھیے، یہ دعا کا مانگنا بھی سکھایا جا رہا ہے اور قرآن کریم کی عظمت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اللہم ان، آپ نے فرمایا کہ جس کو غم اور ہم پہنچے وہ اس طرح کہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، بندہ ہوں آپ کا، میں آپ کا بندہ ہوں۔ غلام، بندہ، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا کی مرضی ہوتی ہے۔ غلام تو وہی ہوتا ہے، آقا اسے کہے دائیں جاؤ وہ دائیں جائے گا، بائیں جاؤ بائیں جائے گا، سیدھا جاؤ سیدھا جائے گا، جیسا کام اسے سونپا جائے وہ کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے، غلام ہے۔ اے اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ یہ ایمان اور توحید کا مغز ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ سے یہ رشتہ تازہ کر لے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ مجھے جیسے چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جیسا چاہے میرے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت، اللہ سے عشق اور اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے۔ اللہ یہ تصور میرے اور آپ کے دل میں بٹھا دے، میں آپ کا غلام ہوں، اے پروردگار میں آپ کا غلام ہوں، انی عبدک، جو آپ کی مرضی آپ مجھے حکم دیجئے، جیسی مرضی مجھے حکم دیجئے، میرا کام تو ہے آپ کے حکم کو پورا کرنا، کیونکہ میں غلام ہوں۔ اللہم انی عبدک، میں کیا، وابن عبدک، میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، میں آپ کے غلام کی اولاد ہوں، میرا باپ بھی آپ کا بندہ ہے، آپ کے دست قدرت کے تحت ہے، اس پر بھی آپ کا حکم نافذ ہے، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں۔ وابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری ماں، میری والدہ وہ بھی آپ کے دست نگر ہے، وہ بھی آپ کی بندی ہے۔ آگے اللہ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دعا میں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، وہ ساری عظمتوں کا مالک ہے اور میں ساری کمیوں، اس کے سامنے ساری کمیاں رکھتا ہوں، اس کے سامنے میں بہت کوتاہ ہوں، اس کوتاہی کا، اس کمی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس طرف میرا رخ پھیریں گے میں چلا جاؤں۔ یہ اللہ سے ہدایت کی دعا بھی ہے
کہ اللہ میری پیشانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، آپ کا فیصلہ میرے اوپر نافذ ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا. میں ان باتوں کا اقرار کر رہا ہوں. ماضٍ فی حکمک، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ میرے اوپر نافذ ہو کر رہے گا. میں لاکھ تدبیر کروں، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ اسے میری تدبیر ٹال نہیں سکتی. ماضٍ فی حکمک، اور جو آپ کا فیصلہ ہے عدل فی قضاؤک، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں سراسر انصاف ہے، میرے اوپر آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو فیصلہ ہے، پریشانی کا فیصلہ ہے انصاف ہے، بیماری کا فیصلہ ہے انصاف ہے، بے روزگاری کا فیصلہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پریشانیوں میں اللہ سے میں اور آپ دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے دل میں شکوہ، اے اللہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، میں بیمار کیوں پڑ گیا، روزگار کیوں چھن گیا، دہاڑی کیوں نہیں مل رہی، ملازمت کیوں نہیں مل رہی، پروموشن کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر ایسی رضامندی ہوگی تب اللہ سے تعلق مضبوط ہو. عدل فی قضاء، پروردگار آپ کا ہر فیصلہ میرے بارے میں سرتا سر انصاف ہے. عدل فی قضاء. اب آگے اللہ سے مانگنے کا ایک اور ڈھنگ. اسألک بکل اسم ہوا لک، اے پروردگار میں آپ سے آپ کے ہر صفاتی نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے واللہ الاسماء الحسنی، پروردگار کے بڑے پیارے پیارے صفاتی نام ہیں. فادعوہ بہا، تمہیں معلوم ہے اللہ سے ان ناموں کا واسطہ دے کر مانگو. فادعوہ بہا، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ سے مانگیں، اور مانگ کر فوراً مل جائے. یہ اگر اس نیت اور اس سوچ سے مانگا جا رہا ہے تو مایوسی ہوگی کہ یوں مانگا اور یوں من و سلوہ اتر گیا. ایسا اللہ کا سنت یہاں دنیا میں نہیں ہے. ہم اور آپ اللہ کے سامنے عرضی ڈالیں گے، عرضیاں ڈالیں گے. اللہ جاننے والے ہیں نا، اللہ کے سامنے عرضی چلے، اللہ یہ چاہیے. اللہ کے علم میں آ گیا میرا بندہ اس چیز کی خواہش رکھتا ہے، وہ دے رہا ہے تب بھی وہ سراسر انصاف کر رہا ہے. وہ نہیں دے رہا ہے عدل فی قضاء، تب بھی پروردگار تو سراسر انصاف ہے. جب یہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، میرا اور آپ کا اللہ ایسا اپنے ساتھ تعلق جوڑ دیں، یہ تعلق ہمارا پیدا ہو جائے تو پریشانیوں سے نجات مل جائے. بھائی جب میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ بیماری ہے، اس میں بھی اللہ نے میرے لیے خیر ہی رکھی ہے، دل مطمئن ہے، تو پھر میں ڈپریشن میں کیوں جاؤں گا، مجھے کیوں گولیاں کھانی پڑیں گی، مجھے کیوں نیند کی دوا کی ضرورت پڑے گی. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں خیر ہے. پروردگار نے کیا ہے تو پروردگار دوسرا راستہ کھولے گا. خیر، اللہ فرماتے ہیں دعا میں ہے الفاظ اسألک بکل اسم ہوا لک، اے پروردگار آپ کے ہر اس صفاتی نام کے وسیلے سے میں آپ سے مانگتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو نام آپ نے اپنے لیے تجویز فرمایا ہے، جو صفاتی نام آپ نے ذکر کیا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا وہ صفاتی نام آپ نے اپنی پاک کتاب میں نازل فرمایا ہے. ان تمام ناموں کے وسیلے سے بڑے خوبصورت اور پیارے نام قرآن کریم میں ہیں. اللہ غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، رحمان ہیں، انتہائی رحم کرنے والے ہیں. اور جو انتہائی رحم کرنے والا ہو وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے جو انتہائی رحم کرنے والا. الودود، بڑی محبت کرنے والے ہیں. حی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. قیوم، کائنات کو تھام کر رکھنے والا ہے. یہ سارے اللہ کے صفاتی نام. اے اللہ میں ان ناموں کے واسطے سے بھی آپ سے سوال کرتا ہوں جو صفاتی نام آپ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے. او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو آپ نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالے، کسی نبی کے دل میں ڈالے، کسی ولی کے دل میں ڈالے، ان کا بھی وسیلہ آپ کو دیتا ہوں، ان سے بھی ان کے ذریعے سوال کرنا چاہتا ہوں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام ہیں جو آپ نے ابھی تک اپنے غیب کے خزانے میں رکھے ہیں. مخلوق میں سے کوئی بھی ان ناموں پر واقف نہیں ہے، ان ناموں سے واقف نہیں ہے.
ان کے بھی میں وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ مانگا کیا جا رہا ہے؟ غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے کس بات کا سوال کیا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ میں پریشان ہوتا ہوں، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، یہ فیصلہ کروں یہ فیصلہ کروں، جب سینے میں قرآن کا نور ہوگا تو فیصلہ کرنا آسان ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، راستہ پتہ ہوگا یہاں جانا ہے۔ وجلاء حزنی، غموں سے نجات کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی، پریشانیوں سے خلاصی بنا دے۔ قرآن کریم کو دل کی بہار، سینے کا نور، غم سے خلاصی، پریشانی سے خلاصی بنا دے، یہ اللہ سے اتنی ساری لمبی چوڑی تمہید کے بعد مانگا جا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم دل کی بہار ہے، سینے کا نور ہے، قرآن کریم غموں سے نجات ہے، پریشانی سے نجات ہے، لیکن کب بنے گا؟ قرآن کریم یہ سارے فائدے کب دے گا؟ جب قرآن کریم سے میرا اور آپ کا تعلق جڑ جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ یہ مہینہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کا ہے، یہ مہینہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانے کا ہے۔ بے سمجھے ہوئے پڑھے قرآن کریم کا ثواب ضرور ہے، ضرور ہے ثواب، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ضرور ملنی ہے۔ جو کہا جاتا ہے غلط فہمی ہے کہ بے پڑھے کا ثواب نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ اگر نہ سمجھے ہوئے الفاظ کا ثواب نہ ہوتا تو جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، ان کے بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو بے سمجھے ہوئے قرآن کریم پر بھی پڑھنے کا اجر سراسر ہے، ضرور ہے، اور خوب تلاوت کرنے کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ وقت نکال کر، اور اس کو صرف رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں کے ساتھ وابستہ کر کے اس عادت کو قرآن کریم کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم کیسے میرے لیے ہدایت کا سامان ہے، کیسے مجھے راہ دکھا رہا ہے، کیسے میرے سینے کا نور بن رہا ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کریم کو ہم سمجھنے کے لیے وقت دیں گے، جیسے اور کاموں کو ہم نے ضروری کام کہا ہے اور ضروری کام شمار کرتے ہیں، ان میں اپنی پوری زندگی جت دیتے ہیں، جب قرآن کریم کے لیے ہمارے دل میں یہ یقین پختہ ہوگا کہ قرآن کریم بھی میرے دل کا نور ہے، میرے دل کی بہار ہے، تو پھر قرآن کریم کے لیے بھی وقت نکالنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہت علماء نے بہت آسان تفاسیر ترجمے لکھے ہیں، تفاسیر لکھی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے حضرات ہیں، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، آسان ترجمہ قرآن، مستند ترجمہ قرآن ہے، اور تفسیر اس میں مختصر سی تفسیری نوٹس ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا رکوع پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، رکوع نہیں ہوتا روزانہ 2 آیت پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، اور جو تفسیر ترجمہ یا تفسیر سے براہ راست پڑھ کر استفادہ نہیں کر سکتے، وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں قرآن کریم کے دروس ہو رہے ہیں، وہاں اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بھی بنائیں گے، قرآن کریم کو ہمارے سینے کا نور بھی بنائیں گے، اور قرآن کریم کو ہمارے دکھوں کا، غموں کا مداوا بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔